جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ ان کی مثنوی شریف میں ایک شعر ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہوں اور اللہ جس شخص کی پردہ پوشی فرمانا چاہے، اللہ جس کو اپنا وصال دینا چاہے، اس کی علامت دنیا میں یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ اللہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ علامت ہے اس کی. اور اللہ جس شخص کو دنیا میں ذلیل و خوار کرنا چاہیں اور اللہ اپنی آخرت سے اس کو بے دخل کرنا چاہیں، دنیا میں اس کو اہل اللہ کی اور علماء کی تنقیص اور توہین پہ لگا دیا جائے گا. دوسرا درجہ تو آج کل بہت سمجھ آ رہا ہے. پہلے درجے پہ اگر کم عمل بھی ہے نا، لیکن دوسرا درجہ اس وقت عوام کی ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. مرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، جبکہ مر کر انسان آپ سب سمجھتے ہیں اس کا دنیا سے کیا رشتہ رہ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دشمنوں کے مرنے پہ بھی خوش نہ ہو، دشمن کے مرنے پہ بھی خوش، اس واسطے کہ سجنوں نے مر جانا ہے اور حق کوئی نہیں ہے. تو پردہ پوشی اور اللہ کا دامن پکڑنے سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے قدرتی پردہ پوشی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے داغدار پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے داغدار پیدا ہو جاتے ہیں. اس واسطے سارے کام کرنے ہیں ہمیشہ اللہ سے مراقبے میں بھی، ذکر میں بھی اور عام التجا میں بھی. یا اللہ میری زبان کو، میرے قول و فعل کو، میری کسی تحریر تقریر کو کسی اپنے مقرب کے خلاف میں سوال کروں. اچھا، اس کی جو سزا ہے نا، آپ میں ایک گناہ نہیں ہے. میں آپ کو اس گناہ کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتا ہوں. آپ میں غلطی نہیں ہے، میں آپ سے غلطی کی وجہ سے کرتا ہوں. ایک تو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس غلطی میں یہ شخص خود مبتلا نہ ہو. یہ نقطہ سمجھ آیا نا آپ کو؟ ایک تو اس وقت تک یہ شخص مر نہیں سکتا. دوسرا قصہ یہ ہے جس غلطی کی وجہ سے واقعتاً بھی اگر غلطی تھی اس میں، لیکن اس توبہ کر لی تھی. اگر وہی سمجھ رہے نا، اس سے توبہ کر لی تھی، اور توبہ فعل ہے دل کا. اس کی آسان مثال سے ایک بزرگ نے یہ لکھا، یہ جو علماء اور مشائخ اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں پر امت کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو حد الوسع، بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیک آدمی کو اگر اس کے اندر کوئی ایسی باطنی کمزوری ہے یا اس کی ایک ظاہری کمزوری ہے جو جا نہیں رہی اس سے، اچھا یہ بڑے بڑے لوگوں میں بعض اوقات ایک چیز رہ جاتی ہے نا، خدا کی شان ان کی نظر نہیں جاتی اس طرف. عوام کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو کی اپنی نظر چلی جائے نا تو ان کو بھی معلوم ہو جائے، لیکن ان کی اپنی نہیں جاتی نظر. دارالعلوم کراچی میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے،
جن کی فقاہت بزرگی سب کچھ کسی قسم کا کوئی اس میں وہ نہیں. دارالعلوم کراچی کی مسجد میں ایک عام دیہات ان پڑھ آدمی دنیا دار ان پڑھ اس نے نماز کے بعد ان پر جو تبصرہ شروع کر دیا ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے، ان کی نماز صحیح نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کیا محسوس کیا آپ نے؟ ان کی نماز پاؤں غلط ہے. یہ جو جہادی بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا تھا. اب اس شخص کی نگاہ نہیں گئی اس مسئلے پر. اب بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ پوری یہ کوشش کریں، اہل علم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پر پوری کوشش کریں کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے عوام میں یا عام لوگوں میں بددینی پھیل جائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ہم جیسے آدمی کے لیے کیا کام ہے؟ ہم جیسے آدمی کے لیے ہے کہ اس کی تعویل کریں. کیا کریں؟ تعویل کریں اور اللہ کے لیے کریں. اس مسئلے کہ اگر یہ تعویل نہ کرے گا اور تعویل نہ کرنے سے پھر بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے. تعویل نہ کرنے سے بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب جب بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے نا اس میں نفس مختلف طریقوں سے پھر سامنے آتا ہے. اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے. وہ جو ذاتی پرخاش ہوتی ہے نا وہ اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس پر بات شروع کر دیتی ہے. مدارس کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے. مدارس کے اندر بہت ہوتی ہے. طالب علم استاد کی مشکل پڑ جاتے ہیں بعض بات. وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ طالب علم رات سوتے وقت کوئی نہ کوئی لیٹے لیٹے کا شپ لگاتے ہیں نا تو ایک طالب دوسرے کہہ دیا میں نے مزید کب نہیں لگانی، لیکن اب فلاں استاد کے بارے میں بات کرنی تو مجھے بھی لگانا ہے. فلاں استاد کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوئی نا میں نے مسئلہ ایسا ڈالنا ہے اس میں. میں سمجھ گیا اللہ والوں کی اہل اللہ کی علماء کی آخری حد تک تعویل کریں، اس پر تعویل کریں اور کسی ایسی بحث کا حصہ نہ بنیں. اب اگلی بات یہ تو میں نے اصلاحی بات کی نا، اگلی بات بھی اصلاحی ہے لیکن وہ اہل علم کی مجلس میں عام نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی اہل علم کی مجلس میں کرے گا نا تو پھر بعد جو گرفت آ جاتی ہے. ہمارے سلسلے میں ضرورت ہے حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرواد کے علاقے میں ہے، حضرت کے حالات میں لکھا ہے جس مکان پہ حضرت ٹھہرے ہوئے تھے اس مکان تک پہنچنے میں راستے میں ایک قبرستان تھا. اس قبرستان سے جو خواجہ گزرے کھڑے ہوئے مراقب ہو گئے، دعا استغفار شروع کر دیا. ساتھی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ سب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبر تو ہمارے علاقے میں بڑا علمی آدمی تھا، اس کی بڑا عالم تھا. اللہ اکبر. میں بہت دیر تک ان کی دعا کی، فکر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق. تو بات نہیں کہ جب اس کی روح سے ملاقات ہوئی نا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہے کہ جمعے کے مسئلے میں ذہن میں تشدد آ گیا تھا. جو مفتی صاحب جو فتویٰ دیا کہ فلاں علاقے میں جمعہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا.
یہ جمع ہونا نہ ہونا ایک زمانے کی بڑی مارک اگر آراbaس ہے، اب تو ختم ہو گیا نا۔ ایک مارک اگر مباحث جو ہے نا علمی ماحول میں، ان ایک جمعہ اپنا جگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے نا وہ پھر ہر طرح کی جہالت پر اترتی ہے علماء کے خلاف۔ آپ علمی طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کا فتویٰ احناف کے فتوے میں دیا جائے مسلک پر، تو یہاں کہاں ہوتا جمعہ؟ فیصلہ کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کسی جگہ۔ کیا خیال ہے؟ اور ہمارے علاقے میں ایسے بعض حضرات تھے بھی کہ جو گاؤں سے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مانسرا شہر کی مرکزی مسجد میں آتے ہیں، ایسے بوڑھے میں نے دیکھے۔ تو ان سے جب بات کروں کہ جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے جمعہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اب اس طرح کی جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی علماء کی، نیک لوگوں کی توہین اور تحقیر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی توہین۔ اور اب مسئلے کا پیش ابتدا انتہا کچھ ہوتی ہے، لیکن بندہ اس مسئلے کو کھینچ کے کہیں لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ میں نے جو نقطہ بیان کیا یاد رہے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جس دور میں تھے نا، اس دور کے اندر ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا خواجہ محمد ضیاء الحق، مولانا خواجہ محمد ضیاء الحق۔ یہ بیمار ہو گئے، خواجہ ضیاء الحق بیمار ہو گئے۔ خواجہ ضیاء الحق کو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں وہ طاہر بن پیری تھے، شیخ طاہر اس طرح کے تھے، اور اسی شہر کی مثال دے رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی مثال ایسی تھی جیسے شیخ شاہ منصور والے ہیں۔ یہ ایک ہی قریب علاقے میں نا، ایک سب ٹھنڈی تار تھی اور ایک سب گرم کار میں۔ یہ شیخ عبداللہ جان ڈاگا ہی سمجھے، ان کے ساتھ بھی بہت بڑا حلقہ تھا، اور ان کے ساتھ بھی بڑا حلقہ تھا، اور یہ توحید و سنت میں بڑے کٹر قسم کے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا کہ مولانا ضیاء الحق بیمار ہے اور بستر حرارت پر ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے چند مرید دیے، مولانا ضیاء الحق بیمار ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے سے خادم کو بھیجا کہ جا کر ان سے کوئی اطلاع دے کے آ جائے۔ خادم جب گیا، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے ایسی عرض نہیں جانا چاہتا کہ میں مرتے ہوئے کسی بدعتی کی دیکھوں۔ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے ہو کہ میں کسی بدعتی کو دیکھوں۔ حضرت کا مرید واپس آیا۔ بعض بڑے بڑے اہل علم جو ہوتے ہیں نا، کہ ان کو ایک حجاب ہوتا ہے، وہ صوفیاء کے اشعار کا پورا ادراک نہیں رکھتے، جبکہ خود ہمارے خواجہ بہاءالدین اولیاء فرماتے تھے ہمارا سلسلہ جو ہے نا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، صحابہ کے سنت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ لیکن جس آدمی کو سمجھ نہ آئے نا، وہ پھر اس پر کچھ نہ کچھ بحث کرتا ہے۔ اب جس وقت اتنے بڑا شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کے بارے میں انگریز نے مرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک ایسے شخص کی زیارت کی ہے جس کی بادشاہی مرنے کے بعد ہی چل رہی ہے، جس کی بادشاہی مرنے کے بعد ہی چل رہی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا لنگر اس کورونا میں بند نہیں ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا لنگر کی دیگ اتنی بڑی ہے
کہ تمام دنیا کے فقراء، مساکین، غریب وہ ہر وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر سے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لنگر پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ لنگر کیا ہوتا ہے، یہ کھانا پینا کیا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ہر چیز شرک ہے نا. یہ نظر منت نہیں ہوتی، یہ بات یہ اصالہ ثواب ہوتا ہے. یہ اصالہ ثواب ہوتا ہے بنیادی طور پر. جس طرح یہ بعض مشائخ نے بڑی باریک باتیں لکھی ہیں جو عام اہل علم کی نظروں میں نہیں آتی. جیسے قربانی کا جو جانور ہوتا تھا اس کے گلے میں کرادہ سے ڈال دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے وہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ذبح نہیں کرتے تھے اس کو. شرک ہے، اس پر بات نہیں کرتے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نے آ کر عرض کیا، حضرت وہ تو یہ فرما رہے ہیں. فرمایا جا کے ان کو کہیں کہ بدعتی توبہ کر کے آ گیا ہے. بدعتی نے توبہ کر دی ہے. ابھی میں نے اسی لیے توبہ کر دی ہے کہ یا اللہ جس وجہ سے یہ عالم یہ شیخ مجھ سے ناراض ہے، میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ بڑا آدمی تھا، وہ صاحب علم آدمی تھا. اللہ اکبر. اس نے فرمایا کہ جب شیخ نظام الدین اولیاء قریب آ جائیں تو مجھے اٹھا دیا جائے گا. اپنے شاگردوں نے فرمایا مجھے اٹھا دیں اور میرا پٹکا جو ہے نا، میرے گھر کے پٹکے میرے استعمال والے ان کو باندھا جائے اور ان کو زمین پہ بچھایا جائے دور تک جی. اور شیخ کو فرمایا کہ اس پہ قدم رکھ کر آئیں. یہ تھے اللہ والے. اختلاف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اختلاف کی بھی کوئی حدود ہوتی ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہ جو شیخ تھے ان کی زیارت کی، ملاقات کی. تو ان سے کہا حضرت بس کہا سنا معاف کر دیں. یہ آج سے 30 سال پہلے نا، 20-30 سال پہلے، بلکہ یہ سنیں کہ 1970 کے بعد دیوبندی حلقہ فکر میں مسئلہ سماع اور عدم سماع جو ہے نا، یہ بہت عروج پر تھا. وہ جو سنتے ہیں کیا، یہ اس مسئلے نے اتنا عروج پکڑا کہ اہل علم کی بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے وقت اور بڑے بڑے جلسے اور بڑا پیسہ خرچ ہوا اس مسئلے کے ثابت کرنے پہ اور نہ ثابت کرنے پہ. لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اہل علم کا یا اہل فتویٰ کا اتباع نہ کریں. یعنی ایسے مسائل میں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس عالم پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ ان کے مسلک فتویٰ پر عمل کریں اور دوسرے کی تنقید اجازت نہیں ہے آپ کو. کیونکہ اہل علم میں ائمہ میں بڑے بڑے مسائل میں شدید اختلاف رہا ہے. اب اس اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ذاتیات پر ان چیزوں کو لیں. اس کو ہمارے یہاں یہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے. مسئلہ دین کا ہے، علمی مسئلہ ہے، آپ بھی دلیل رکھتے ہیں، میں بھی دلیل رکھتا ہوں، تو خواہ ایک دوسرے سے لڑائی بنا دیتے ہیں اس کو. تو ایک شہر کے اندر 2 بزرگ تھے، دونوں دیوبند کے فاضل ہیں. بلکہ ایک بزرگ نے دیوبند میں 18 سال تدریس بھی کی. وہ تھے حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب. قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب کے قافلے کے آدمی تھے.
شیخ القرآن اور شیخ طیب پنجپیری، یہ لوگ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. اس پر ان کی کتاب بھی تھی. اس کتاب کو بڑا علمی قسم کا جواب دیا مولانا سرفراز خان صاحب سلطنت رحمۃ اللہ علیہ نے، ثمار متا کے نام سے، اتنی موٹی کتاب. انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کتاب لکھی، بلکہ یہ مسئلہ شہر گجرانوالہ سے اٹھا اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا. قاضی صاحب بیمار ہو گئے. قاضی صاحب جب بیمار ہوئے، یہ مولانا داد راشد صاحب یہ قصہ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جب بیمار ہوئے تو والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار میرا دوست شمس الدین بیمار ہے، اس کی عیادت کر لیں. یہ بات سبق کے دوران نے کہی جب سارے طلباء کہنے لگے اتنا بڑا اہم مسئلے میں یہ دشمنی چل رہی ہے، حضرت کیا فرما رہے ہیں، ادھر جانا ہے. کہتے ہیں کہ میں بھی تیار ہوا اور والد صاحب بھی دو نکلنے لگے تو میرا بیٹا جو ہے نا کہنے لگے، وہ بھی میرے پیچھے دوڑا نا، ضد کی کہ آپ جدھر جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ادھر. اللہ آگے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اکابر کی بات نہیں کرتا. اب جو موجودہ لوگ ہیں نا بے انتہا قسم کے بے ادب اور گستاخ اور علماء بزرگوں کے بارے میں ان کے ذہن اچھے نہیں ہیں. ہمارے مدارس میں جتنی بھی کمزوری ہو نا بے ادبی گستاخی کے پھر بہت کم ہے. یہاں تک کہ ہمارے پاس مدارس میں ان مسائل کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. بس نہیں تو کہتے ہیں جب قاضی صاحب کو اطلاع دی گئی نا مولانا سرفراز صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اٹھاؤ، باہر لے جاؤ، پٹڑی تک لے جاؤ. پٹڑی مدرسے کے باہر سے ہم نے دیکھا کہ رضی دارسن میں پٹڑی گزرتی ہے، تو جس اہم مہمان کو لینا ہوتا تھا، رخصت کرنا ہوتا تھا، وہ پٹڑی تک حضرت آتے تھے. کہتے ہیں مولانا سرفراز صاحب فرمانے لگے کہ ہم ان کو اٹھنے سے پہلے پہنچ گئے اور یہ فرمایا کہ حضرت میری 3 نسلیں آپ کی یاد کے لیے آئی ہیں. میں اکیلا نہیں آیا، ہاں میری 3 نسلیں آپ کی یاد کے لیے آئی ہیں. تو حضرت علمی مسئلہ ہے، آپ نے بھی لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، آپ بھی ایک مدرسے سے فاضل ہے، میں بھی سے فاضل ہوں. جی میں نے دیانتاً جو حق سمجھا لکھ دیا، آپ نے جو دیانتاً حق سمجھا آپ نے لکھ دیا. جی وقت آپ کا بھی اخیر ہے، ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں. اس درمیان اگر کوئی رنجش ہوئی تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے فکر اعتدال میں. یہ مولانا داد راشد صاحب کہتے ہیں چاند کے مسئلے پر اختلاف ہوا، چاند کے مسئلے پر. اہل حدیث عالم تھے ایک مولانا عبدالقادر روکڑی، یہ بڑا عالم تھا ان کا لاہور میں. انہوں نے ایسی بات لکھی کہ مولانا داد راشد صاحب کہتے ہیں کہ میری جوانی تھی، بلکہ درجہ چھٹے کا طالب علم تھا میں نے جنگ میں ان کے خلاف مضمون لکھا. مضمون میں یہ لکھا کہ عبدالقادر روکڑی یوں کہتا ہے، کہتے ہیں مضمون جب والد صاحب کی نظر سے گزرا انہوں نے مجھے ڈانٹ کے فرمایا آئندہ آپ کو ایسی تحریر لکھنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا وہ کہ تیرا چھوٹا بھرا ہے، تیرا چھوٹا بھرا ہے جی اختلاف کا سلیقہ سیکھو، اختلاف کا سلیقہ سیکھو.
بندہ نہیں سانجھا، کوئی پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، محض ایک دینی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہے، میری کوئی رائے ہے۔ تو نفس اور شیطان جو ہے نا، اس راستے سے، نفس اور شیطان اس راستے سے دروازہ کھولتا ہے، اور جب دروازہ کھلتا ہے نا، اللہ اکبر، پھر کھلتے چلا جاتا ہے، کھلتے چلا جاتا ہے، کھلتے ہی چلا جاتا ہے، کھلتے چلا جاتا ہے۔